ٹورس سور کا جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ ان کے 8ویں خانے میں سب کچھ ہو رہا ہے، پلانٹ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو ان کی جو شراکت کاری ہے یا شراکتی زندگی ہے اس میں کوئی بہتری آ رہی ہے، اور مالی معاملات ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، ایسا لگتا ہے ان کے پلانٹ کی جیسے لگے ہوئے، ایسا لگتا ہے جیسے ضرورت زیادہ خرچ کر رہے ہیں، یہ اپنے اخراجات پر قابو پائیں، اور یہ جو اپنا ہفتہ کا وسط آئے گا، بدھ جمعرات آئے گی، تو ان کے رومانی معاملات بہت زیادہ عروج پر ہوں گے، اور جو آخری دن ہیں ان کے، ان میں ان کی پیشہ ورانہ زندگی میں جمعہ ہفتہ کو پیشہ ورانہ زندگی میں تیزی آ جائے گی، اور ان کی گھریلو زندگی بہتر نظر آتی ہے۔ ان پر بڑا دباؤ رہا ہے قریبی رشتہ داروں کا کئی سالوں سے، اچھا، کسی قریبی رشتہ دار کا یا قریبی رشتہ داروں کا ان پر دباؤ تھا، وہ دباؤ ہٹ رہا ہے۔ ان کے لیے سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ جو دباؤ تھا، جو قریبی رشتہ داروں کا دباؤ، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا، کوئی نہ کوئی غلط فہمی، قریبی لوگوں سے غلط فہمیاں، جھگڑے، یہ وہ، یہ پہ پلانٹ جا رہے ہیں کئی سالوں کے بعد۔ تو پیسہ آ رہا ہے اس ہفتے کے نہیں ان کے پاس؟ یہ زیادہ خرچ کر رہے ہیں، میں یہی ان کی جو اصل خبر ہی ہے یہی کہ یہ اپنے کنٹرول کریں مالی معاملات کو، خواہ مخواہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تو ان کو بچنا چاہیے، اور اگر شراکت کاری کی کوئی آفر آئے تو اس کے بارے میں سوچیں۔ ٹھیک ہے، میں جوزہ کی طرف آ سکتا ہوں؟ آ جائیں جی، جیمنائی جوزہ۔ تو جوزہ کا جو ہے یہ اثرات ہیں کہ ہفتے کے کل پر جب یہ سوم منگل آئے گا تو نپچون اور عطارد کی تربیت لگی ہوئی ہے۔ اچھا، نپچون جو ہے عطارد ان کا اپنا رولر ہے، ٹھیک، اور نپچون جو ہے ان کے 10ویں خانے میں آج کل بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ نپچون اور اس کی تربیت کی وجہ سے، عطارد نپچون کی تربیت کی وجہ سے یہ الجھے ہوئے ہوں گے، الجھے رہیں گے، ذہنی طور پہ الجھے ہوں گے یا چیزوں میں پھنس جائیں گے، ویسے الجھے رہیں گے، دوسرے لوگوں کی بات ہی نہیں سمجھ آئے گی، یا دوسرے لوگ ان کو نہیں سمجھ سکیں گے، جس کی وجہ سے کافی پریشان ہوں گے۔ یہ پریشان نہ ہوں کیونکہ یہ وقتی اثر ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل، یہ اگلے دن مریخ کی پوزیشن اچھی لگ رہی ہے، جس سے لوگوں پر ان کا اچھا اثر ہوگا، اور لوگ ان کو سرائیں گے، وقار میں اضافہ ہوگا، سفر بھی ان کا آ رہا ہے، اور پیسہ بھی آ رہا ہے۔ سفر کہیں باہر جائیں گے؟ ہاں، باہر یا چھوٹا سفر، دونوں سفر ہو سکتے ہیں، کم از کم شہر سے باہر اور جائیں۔ ان کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو ان کی مخفی زندگی ہے، جو اندر یہ ان کی بیہائنڈ دا سین لائف ہے، یعنی یو مین جو پرائیویٹ لائف ہے؟ یس، دیٹ از اے پراپر ورڈ۔ جو پرائیویٹ لائف ہے، ذرا اس کے بارے میں احتیاط کریں، کسی کو نہ بتائیں کہ میری پرائیویٹ لائف کیا ہے۔ جاگتے رہنا پائیو، ساڑھے نہ رہنا، مطلب یہ ہے کہ very careful as far as their private life is concerned. They must not tell anybody what they are doing behind the scene. جو پرائیویٹ لائف ہے وہ تو پرائیویٹ ہی ہے، اس کے بارے میں ویسے ہی نہیں بتانا چاہیے، لیکن ان کو خاص کئی طور پر بیٹھے بیٹھے بات نکل جاتی ہے، تو ہم ان کو منع کر رہے ہیں۔ جذبات میں آ کے بتا دیتے ہیں۔ پرائیویٹ لائف از ویری امپارٹنٹ، ویری امپارٹنٹ، بی کیئرفل۔ ٹھیک ہو گیا، میں سرطان کی طرف آ سکتا ہوں؟ ہاں جی، آپ بالکل سرطان کے اوپر چڑھ جائیں پروفیسر صاحب۔ کینسر، ہاں جی، تو ہفتہ کے جو پہلے دن میں کوئی نیا شام نہ، یہ کسی کوئی نیا سٹارٹ نہ لے، کوئی نیا کام نہ کریں۔ کیا مطلب کاروبار نہ کریں نیا، یا دوستی نئی نہ شروع کریں، جو بھی ہو، کوئی بھی کام نہ کریں، 2 دن پہلے گزرنے دیں، مٹھ رکھیں، مٹھ۔ اچھا جی، اور اس کے بعد جو 20 دسمبر کے بعد جو مشتری ہے، 20-22 دسمبر کے بعد مشتری ان کی شراکت کے خانے میں آ رہا ہے۔ لیکن ہم تو 14 سے 20 تک بتا رہے ہیں نا۔ نہیں، یہ اثرات شروع ہو چکے ہیں، یہ بڑے پلانٹ ہیں، ان کی پرچائیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، سو لوگ ان کو پیش رفت کر رہے ہوں گے، فیصلہ ممکن ہے وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے کریں گے، تو وہ یوں معاملہ چلا ہوا ہے ان کی شراکت کاری کا، اور اس سلسلے میں یہ پر امید رہیں، یہ مثبت نتائج اس کے نظر آ رہے ہیں، اور پورا 1 سال رہیں گے، اور 1 سال یہ معاہدے کر سکتے ہیں۔ اور رومانس کیسا ہے ان کا؟ رومانٹک لائف؟ رومانس ایسا کوئی ان بیچاروں کا نہیں نظر آ رہا فی الحال، ہے ہی نہیں، یہ پریشانی میں ہے کہ ہے ہی نہیں رومانس۔ نہیں سر، ہے ہی نہیں نا، ان کا کوئی پلانٹ مون کی پوزیشن ایسی بن نہیں رہی، جس کی وجہ سے میں یہ کہوں کہ اس گلی میں جائیں۔
اس کا مطلب ہے آپ گلی کہیں نہ جائیں، اپنے گھر میں اپنے دالان میں آرام سے بیٹھ کے پان کھائیں. ہوتی ان کو تو پہلے 2 دنوں میں ہی، جب یہ ہفتہ شروع ہو جائے گا، مشتری زورہ جو ہیں آپس میں مل رہے ہیں. جب بھی مشتری زورہ ملتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، ذہنی سکون ملتا ہے. میں ہوتی افراد کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور ان کے وقار میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور سوشل لائف میں بہت زیادہ اپ سٹارٹ جیسے کہتے ہیں، اپ سٹارٹ نہیں، اپ ڈیٹ، سوشل لائف بھی بہت زیادہ ہو جائے گی. صرف یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو معاملات موجودہ فی الحال آپ کو پریشان کر رہے ہیں، یہ سب وقتی ہیں، یہ آپ کو چھوڑنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور خواہ مخواہ کی ان معاملات کو حل کرنے کے لیے جلد بازی سے کام نہ لیں. جلد بازی سے الٹے معاملات مزید بگڑ جاتے ہیں، مزید پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بچیں. ٹھیک ہے. اس وقت سروج آپ کے 10ویں خانے میں ہیں ان دنوں، اور یہ 10ویں خانہ جو ہوتا ہے گھریلو زندگی کے مخالف ہوتا ہے. تو اس ہفتہ آپ کو یہ گھریلو زندگی کے بارے میں کوئی ایسی حساسیت ہے وہ آپ کو زیادہ محسوس ہوگی، لیکن یہ بھی وقتی اثرت ہے. یہ سورج نکل جائے گا آپ کے 10ویں خانے سے جلدی، ہفتے کے اندر اندر. تو فکر نہ کریں، بعد میں بحال ہو جائے گا آپ کی خود اعتمادی. اور جہاں تک صحت کے تعلق ہے، مالی تعلق ہے، وہ ٹھیک نظر آتے ہیں. اچھا. تو آپ ایسا کریں، جلد بازی سے کام لینے. یہ وقتی طور پر جو آپ پریشان ہیں، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے نروس نہ ہوں، اور جلد بازی سے کوئی حرکت نہ کر بیٹھے، سے معاملہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا یا خراب ہو جائے گا. اچھا. اور ان کی زندگی میں یہ ہے کہ اگلے جو 2-2.5 سال ہیں بڑے امپارٹنٹ ہیں. ان کے بارے میں بڑی تفصیلی بات ہوگی اگلے 2-3 ہفتوں میں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا پروفیسر صاحب، یہ چلیں پلینٹس کا تو ہم نے بروج کا تو ذکر کر لیا. ایک اور مجھے بہت سارے لوگ واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں، ای میلز آتی ہیں. جی، ای میلز آئی ہیں، بہت سارے لوگوں کے سوال ہیں کہ یہ جو نام ہے ان کے لوگ نمبر نکلواتے ہیں. ہاں جی. یہ جو اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے کسی پرسنالٹی پر؟ یہ کوئی خاص طریقہ ہے جی. میں اس سلسلے میں میرا کوئی مطالعہ نہیں ہے، نہ میں یہ کام کرتا ہوں. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اس بتائیں لیے ایک طریقہ ہے سر، اس طریقے کو سمجھنا پڑتا ہے، اور طریقہ بڑا مشکل ہے. اچھا. لوگ ٹرائی کرتے ہیں، اور ان کے جیسے ان کا دعویٰ ہے لوگوں کا کہ ہم جو بھی نمبر نکالتے ہیں لوگوں سے انعام ان کو ملتا ہے اور فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا ایک طریقہ ہے، اور بڑا پیچیدہ طریقہ ہے. اس کے لیے اچھی خاصی ٹریننگ کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی استاد مل سکتا ہے. آپ نہیں، یہ جو ایک اعداد کا، عددی نمبر کا یہ جو علم ہے، یہ بھی ایک قدیم علم ہوگا ڈیفینیٹلی. یہ جو دوسرا علم ہے جیسے یہ میں بتاتا رہتا ہوں. نہیں، جسے اب یہ لوگ نمبر نکالتے ہیں. ہاں، یہ سر یہ پرانا علم ہے، لیکن اب یہ زیادہ استعمال ہونے لگ گیا. لوگ نمبر نکالتے ہیں. لوگ نمبر نکلوا کے تو کیا، میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ اس کا یہ امپیکٹ ہے کہ اگر وہ نمبر ٹیلی کر جاتا ہے اس نمبر سے جو انہوں نے رکھا ہوتا ہے، اس سے ٹیلی کرے گا تو آپ کو انعام ملے گا، آپ کو پیسے مل جائیں گے. لوگ اس پیسے کو ذہن میں رکھ کر بیچارے یہ کوشش کرتے رہتے ہیں. پیسہ لگانا پڑتا ہے، جن لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ بھی پیسہ لیتے ہوں گے، اور جن لوگوں کے پاس جا کر یہ جمع کراتے ہیں وہ بھی پیسہ لیتے ہیں. تو جن کا انعام نکلا ہے وہ تو ٹھیک، لیکن جن کا انعام نہیں نکلتا وہ پھر اس طرح ان کے پیسے ضائع ہوتے رہتے ہیں. اس سلسلے میں جو میری طرف سے یا ہم دونوں کی طرف سے لوگوں کو آفر ہے کہ ہاروسکوپ میں یہ بات نظر آ جاتی ہے کہ انعام آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، تو اس لیے علیحدہ نمبر والے پاس سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس نمبر اگر کوئی ہمیں اپنی تاریخ پیدائش، ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ، صحیح پیدائش کا جو دن ہے یا صحیح تاریخ پیدائش ہے، وہ اگر ہمیں دے، اس سے ہم ذائچہ بنائیں گے. ذائچہ بنانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ انعام آپ کا نکل سکتا ہے یا نہیں نکل. بہرحال یہ میں نے، کیونکہ مجھے بہت سارے میسیجز آئے تھے، جو اس لیے میرے جو اللہ نے تھوڑے بہت بیتے میں نے اس کے بارے میں پڑھی ہوئی ہے، میزانی افراد کا اگلے سال انعام نکلے گا. میزان کا اگلے سال، کیونکہ ان کے 5ویں خانے میں مشتری آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. لے جناب پروفیسر صاحب، آپ نے اچھی خبر دے دی بالآخر. اب اجازت دیجیے ناظرین، سوموار کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ مختلف تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ، مختلف خبروں کے ساتھ.
اور اگلا جمعہ جب آئے گا تو پھر پروفیسر غنی جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پلینٹس کس طرح سے اب کرنیں پھینک رہے ہیں. پھر اختتام پہ یہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, یہ ایک سیکولر علم ہے, یہ کوئی ڈیوائن علم نہیں ہے, اور ایک قدیم علم ہے. اس کی مدد سے آپ اپنی زندگی کو تھوڑا بہت پلان کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.